حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں جو بات حضور کی زبان سے نکلتی میں اسے لکھ لیا کرتا. قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا عبداللہ تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو. کبھی وہ غصے میں بھی ہوتے ہو، کبھی شفقت اور پیار محبت کے عالم تم تو لکھ لیتے ہو. یہ حدیث ہے. کیا مطلب تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا بتقاضۂ بشریت حضور غصے میں ہو کوئی بات ایسی کہہ دیں جو خلاف واقع اور تم تو لکھ دو گے کہ یہ حدیث. حضرت عبداللہ نے لکھنا موقوف کر دیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی یاد کے لیے حدیثیں لکھ لیا کرتا. قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تم تو ہر بات لکھ لیتے ہو. حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے کبھی شفقت و مہربانی کے عالم میں. تو کیا مطلب تھا غصے میں ہو تو کچھ ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ اور تم ہر بات لکھ لیتے. میں نے لکھنا موقوف کر دیا. اب ارشاد فرمائے میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنیے. فرمایا یا عبداللہ اپنے دھن کی طرف، ابھی کہتے ہیں اشارہ کیا اپنے زبان کی طرف، یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر. اکتب جو نکلے لکھ لے. قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا. اس لیے علماء اہل سنت نے لکھا نہ حضور کے قول میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ قول رسول کو رب کریم اپنا قول قرار دے رہا اور حضور کے فعل میں اگر کوئی غلطی ہوتی قرآن کی آیت سنیے پھر یہ نہیں ہوتا. ارشاد باری تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے عزیز اور اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، حبیب کہہ دو فاتبعونی، وہ میری اتباع کرے، حضور کی اتباع کرے. جب حضور کی اتباع کرے یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اگر حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہوتی. پھر معلوم ہوا نہ فعل میں غلطی ہے نہ قول میں کوئی غلطی ہے.